السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم دوستو، یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی پیغمبر کو ایسے مخلص اور جانثار ساتھی میسر نہ آ سکے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کی شان اور فضیلت، عظمت اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ کہیں ان کی ایمان کی گواہی دی گئی، فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربهم ومغفرہ ورزق کریم۔ یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ کہیں ان کی سچائی بیان کی گئی، فرمایا اولئک هم الصادقون۔ یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں سچے ہیں۔ اور کہیں ان کو امت کے بہترین افراد قرار دیا گیا، فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہو، بھلی باتوں کا حکم کرتی ہو اور بری باتوں سے روکتی ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی صحابہ کرام کی شان اور فضیلت بیان فرمائی، فرمایا خیر امت القرن الذین یلونی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ میری امت کے بہترین اشخاص وہ ہے جن کے درمیان میری بعثت ہوئی، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ پھر فرمایا صحابہ کے بعد جو ان کے بعد آئے پھر وہ سب سے بہتر ہے، یعنی تابعین۔ پھر ان کے بعد جو آئے وہ سب سے بہتر ہے، یعنی تبع تابعین۔ صحابہ کرام ہی کے ذریعے یہ دین، یہ قرآن ہم تک پہنچا، اور قرآن کریم کے اولین مخاطب بھی صحابہ کرام ہیں۔ جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کے ساتھ تھوڑی دیر کی صحبت پائی، وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ صحابی صحبت سے ہیں۔ صحابی ہونا ایک رتبہ ہے جو ولایت کا اعلیٰ ترین رتبہ ہے، اس کے اوپر کوئی رتبہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص کتنی ہی عبادت کر لے، روزے رکھے، نماز پڑھے، تلاوت کرے، نیکی تقوی اختیار کرے، لیکن وہ صحابی نہیں بن سکتا، چونکہ صحابی کو صحبت حاصل تھی، لہٰذا اس کا کوئی نعم البدل نہیں بن سکتا۔ جن خوش نصیب حضرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ان کی تعداد 1,24,000 بنتی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے حبیب، دنیا میں کتنے انبیاء تشریف لائے؟ آپ نے فرمایا 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے۔ تو 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے اور 1,24,000 صحابی بنے۔ اب اس میں نقطے کی بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ جتنے انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، ان سب کے کمالات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب میں جمع فرما دیے۔ آپ
تمام انبیاء کے کمالات کے جامع تھے، اور پھر آپ سے 1,24,000 انبیاء کے کمالات آپ کے شاگردوں میں 1,24,000 شاگردوں میں منتقل ہوئے، تو آپ کا ہر صحابی کسی نہ کسی نبی کی نسبت کا امین بنا، وارث بنا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، تم جس کی اقتداء کرو گے، پیروی کرو گے، ہدایت پہ آ جاؤ گے۔ تمام صحابہ عادل ہے۔ محدثین نے فرمایا، الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے عادل ہے۔ اور صحابہ کرام کو نبی نے حدیث مبارکہ کی روایت کا منصب خود عطا کیا، فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، جو بات بھی مجھ سے سنو اسے آگے دوسروں تک پہنچاؤ، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو وہ عظمت عطا فرمائی تھی کہ ان کو فرشتوں کے سلام آتے تھے، اس لیے جتنے انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، ان تمام کے صحابہ میں سے سب سے بہترین جماعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ہے۔ آپ کے صحابہ کی جماعت جیسی جماعت پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اس لیے دنیا میں انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے بہترین جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی امتوں میں 72 فرقے بنے، اور میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، اور ایک کے سوا سب جہنم جائیں گے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جو فرقہ نجات پائے گا، جو ناجی ہوگا، جو جہنم سے بچے گا، اس کی پہچان کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے، جو اس راستے پر چلنے والا ہوگا وہ نجات پانے والا فرقہ ہوگا۔ اس لیے ہمارے اکابر ہمیں اہل سنت والجماعت کہلواتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو عمل نبی کی سنت سے ثابت ہے ہم اس کی بھی پیروی کرتے ہیں، اور جو عمل صحابہ کی جماعت سے ثابت ہے ہم اس کی بھی پیروی کرتے ہیں، اور وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے معیار ایمان بنایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئے جیسے تم ایمان لائے ہو، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تو یہ ہدایت پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صحابہ کرام کو معیار کے طور پر پیش فرماتے ہیں، تو صحابہ کرام ہمارے لیے معیار ایمان ہے، اور ہم ان کی اقتداء کرنے کے پابند ہیں۔